اور چاند پھٹ گیا۔ جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو کفار مکہ نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، اور جادو کہہ کر قرآن کریم میں یہ مکمل واقعہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ یہ جادو ہے، دائمی جادو ہے، اور یہ کہہ کر سارے کفار مکہ ادھر ادھر۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جادو یہ خاص ہے زمین کے لیے، جادو خاص ہے زمین کے لیے، آسمان پر جادو چلتا نہیں۔ اب جب کفار مکہ کے بڑے بڑے امیروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے اور یہ کہہ کر چل دیے، تو کفار مکہ کے جو لوگ تھے، عوام تھی، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی صاحب، آپ نے ہمیں یہ کہہ کر کے جمع کیا تھا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم ان سے ایسی دلیل مانگیں گے، ایسی دلیل مانگیں گے جو یہ پیش نہ کر سکیں، تو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ دلیل کیا ہوگی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جادو تو صرف زمین پر چلتا ہے، جادو آسمانوں پر چلتا نہیں ہے، لہذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو اب آپ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے پر جادو جادو کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بہت سارے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر دائرہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ کہ فرمائش بھی کفار مکہ کی، فرمائش بھی کفار مکہ کی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے بس انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ یہ معجزات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام کے معجزات، حضرت علی، مشہور واقعات، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا مولا کائنات کی گود مبارک میں سر رکھ کر سو گئے، میرے آقا مولا کائنات کی گود مبارک میں سر رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف کہ سورج جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب دو چیزیں حضور کی نیند پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز قربان کر دی، قربان ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز قربان کر دی، اور نماز قربان ہو، سورج جا رہا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی نیند بھی خراب نہ ہو جائے۔ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، نماز بھی جا رہی ہے اور نماز جاتی ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی نیند بچتی ہے، اور اگر کریم آقا علیہ السلام کو جگاتے ہیں تو کریم آقا کی نیند چلی جاتی ہے، نماز حاصل ہو جاتی ہے۔ اب نیند پر نماز قربان کر دی اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب ایک آنسو میرے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑا ہے تو حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی اور فرماتے ہیں علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نیند پر نماز قربان کر بیٹھا ہے علی، یا رسول اللہ آپ کی نیند پر علی نماز قربان کر بیٹھا ہے۔ آج تو بات یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر، آپ کی عزت پر جس کو دیکھو اپنی زبان دراز کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی ناموس پر حملے کرتا ہے، آپ کی ختم نبوت پر حملے کرتا ہے،
بات یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی یا عزت کی حرمت کی نہیں ہے، بات ہے صرف نیند کی، بات صرف نیند کی ہے۔ لیکن حضرت علی نے نیند پر اپنی نماز قربان کر دی، لیکن حضرت علی کا جو آنسو نکلا اور کریم آقا علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نماز کیسے پڑھنی، علی نماز کیسے پڑھنی ہے، ادا یا قضا؟ علی نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی تو چاہتا ہے کہ نماز ادا ہو جائے، علی تو چاہتے ہیں کہ نماز ادا ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ سورج جو غروب ہو چکا تھا، سورج جو غروب ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام کے اشارے سے واپس سورج پلٹ کر عصر کے وقت پر آ گیا، سورج پلٹ کر عصر کے وقت آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ معجزات ہیں حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے، یہ معجزات ہیں حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ زمین پر موجود ہیں، حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے کہ آئیے ہم پوچھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر ابن خطاب آپ بتائیے کہ کریم آقا علیہ السلام کے معجزات صرف ظاہری طور پر ہی تھے یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے معجزات نظر آتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اب بڑی پیاری بات حضرت عمر کہہ گئے، آپ یہ بات سنیں گے نا آپ بولیں گے بھائی واہ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں عمر تو وہی عمر ہے، عمر تو وہی عمر ہے کہ جس سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہ لگتے تھے، عمر تو وہی عمر ہے کہ جس سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے تھے اور آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ عمر تو وہی عمر ہے کہ تیرا باپ یہ کہتا تھا کہ عمر تو کیا کرے گا، 5 اونٹ تیرے سے قطار میں نہیں لگائے جاتے۔ آج عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہے اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، گویا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کچھ نہ تھے، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ غرض حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، یا اولیاء کاملین، ہر ایک کی ذات مقدسہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ کوئی صدیق ہوتا، نہ کوئی عمر فاروق ہوتا، نہ کوئی عثمان غنی ہوتا، نہ کوئی علی مشکل کشا ہوتا۔ اگر حضور نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس کائنات میں جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان آئے اور جتنے اولیاء کاملین، امام مجتہدین، اصحاب، اہل بیت، ہر ایک حضور علیہ السلام کا معجزہ۔ اور پھر بات یہ ہے
جب بدر کا میدان سجا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تلواریں کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی زنگ آلود ہیں، تلواریں کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی زنگ آلود ہیں۔ ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اگر آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور وہ سردار کے پاس، مالک کے پاس، سربراہ کے پاس، تو جانا تو فرض ہے کہ آپ نے آگے بڑھایا تھا جنگ کے لیے، لہذا تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت بڑھایا اور ایک درخت کی ٹہنی توڑی، بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی توڑنے کے بعد ان صحابی رسول کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ اب ہمارے جیسے کوئی ہوتا، یا رسول اللہ سامنے تلواریں ہیں وہ بھی تیز دھار، آپ درخت کی ٹہنی پکڑا رہے ہیں، کیا اس سے کافروں کو مارا جائے گا؟ لیکن قربان جائیے ان صحابی رسول نے ہمارا عقیدہ واضح کر دیا، ہمارا عقیدہ واضح کر دیا، اختیار مصطفیٰ بتا دیا کہ دیکھو دنیا والوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جائے اور بظاہر وہ چیز نظر نہ آئے، لیکن وہ چیز کام وہی کرتی ہے جو مانگا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے مانگی تلوار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی ٹہنی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو درخت کی ٹہنی ہے اور سامنے کافروں کے پاس تیز تلواریں ہیں، میں یہ ٹہنی لے کر ان کے سامنے کہاں جاؤں گا؟ میری تو تلوار ٹوٹ گئی تھی جو لوہے کی تلوار تھی، آپ نے لکڑی کی ٹہنی پکڑا دی ہے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے بھی وہ ٹہنی پکڑی اور ٹہنی پکڑ کر میدان جنگ میں کود گئے۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جناب بظاہر تو ان کے ہاتھ میں وہ درخت کی ٹہنی تھی، لیکن جب وہ درخت کی ٹہنی گھماتے تھے تو بالکل اسی طرح کافروں کی گردنیں کٹ کر گرا کرتی تھیں جیسے تلوار سے کٹا کرتی۔ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہہ دی اس پر کہ لوہے سے تلوار بنانا یوں تو سب کو آتا، لوہے سے تلوار بنانا یوں تو سب کو آتا ہے، ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ بھائی یوں تو تلوار بنانا لوہے سے سبھی کا کام ہے نا، ہر لوہار، کوئی بھی لوہار وہ لوہے سے تلوار بنا کر آپ کو تیار کر کے دے دے گا، لیکن ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ آج یہ بھی لوگوں کو قبض کی شکایت ہے نا، آج کل ہاضمہ خراب ہے، ہم جیسے ہی تو تھے، فرق کیا تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جب ہم جیسے تھے تو پھر آپ معجزات دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جب ہم جیسے ہی تھے معاذ اللہ تو پھر آپ معجزات دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلیاں مبارک ایک پیالے میں ڈپ کی ڈالی، 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ایک پیالے سے پانی پی لیا۔ 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی 1400 ہی تھے، اگر 14 لاکھ ہوتے تو وہ بھی اس پانی سے سیر ہو جاتے۔ پھر شاعر نے بڑی پیاری بات کہہ دی، پنج آب سے تھا جاری چشمہ کریم، پنج آب سے تھا جاری چشمہ کریم، یوں پیاسوں کو پانی پلاؤ تو پھر کہنا ہم جیسے تھے، یوں پیاسوں کو پانی پلاؤ تو پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اور اوپر جانا نیچے آنا یوں تو سب کو آتا ہے، جس کا دل کرے جہاز میں بیٹھے چلا جائے واپس آ جائے، ہے نا بھائی؟ اوپر جانا نیچے آنا یوں تو سب کو آتا ہے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ۔ آج ہم جیسے ہی تو تھے، ڈوب کے مر نہیں جاتے وہ لوگ جو
حقیقت ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. یار وہ تو کریم آقا تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں رؤوف الرحیم کہا ہو, جن کو اللہ نے قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا, جن کے لیے قرآن میں طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر ایسے ایسے القابات استعمال کیے گئے ہوں, جن کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو پھر ان کے لیے ہم کہیں کہ ہم جیسے ہی تو تھے, ہم جیسے ہی تو تھے, ہم جیسے ہی تو تھے. اور یہ بھی اپنے عقائد میں شامل کر لیا معاذ اللہ کہ اگر کسی کی عمر 64 سال یا 65 سال یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اسلام پر دنیا سے جاتا ہے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نیک ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 63 سال عمر پائی ہے. تو یقیناً ایسے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کئی جگہ نہ ملے نہ وہ ٹائم نکال کے مر ہی جائے تو اچھا ہے. جو ایسی چیزیں اپنے عقائد میں شامل کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہے ہی نرالی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے ہی نرالی. ان جیسا کائنات میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ ہنسی کوئی نہیں دیکھا. حسان تم نے ساری دنیا دیکھی ہے, ساری کائنات دیکھی ہے, یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ سے زیادہ ہنسی کوئی نہیں دیکھا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بدہضمی والے لوگوں کو جواب دیا کہ میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, کوئی ماں پیدا کرتی تو حسان کی آنکھ دیکھتی نا. یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کیسی ہوئی, کیسی تخلیق ہوئی؟ خلقتا مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک مبرہ پیدا فرمایا. نہیں ہم جیسے ہی تو تھے میرے کریم آقا, آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اب دل کے ذرا پردے ہٹائیے اور جو اس کا ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں, آپ اس کا ترجمہ سننے کے بعد اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز سننے کے بعد حضرت حسان کو جو دعا دی وہ بھی سنیے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا حسان کیا کہہ رہے ہو, حسان یہ کیا بات کر رہے ہو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ گویا کہ ساری باتیں ایک جگہ, آپ حسین بھی ہیں, آپ جمیل بھی ہیں, آپ ہر عیب سے پاک بھی ہیں, لیکن گویا کہ کأنک قد خلقت, گویا کہ آپ کی تخلیق کما تشاء, جیسا آپ نے چاہا ویسی ہی ہوئی ہے. اب بتائیے دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم چیز چاہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی کی ہمیں بریانی مل جائے, ہماری مرضی کا ہمیں قورمہ مل جائے, ہماری مرضی کی ہمیں فلاں چیز مل جائے, ہماری مرضی کے کپڑے ہو جائے, ہماری مرضی کی مسجد بن جائے, ہماری مرضی کا گھر بن جائے. دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم یہ چاہ سکتے ہیں, لیکن جب کوئی دنیا میں آیا ہی نہ ہو, جب کوئی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو, پھر حضرت حسان یہ کہہ دے یا رسول اللہ آپ کی تخلیق گویا کہ اللہ نے ایسی فرمائی ہے جیسا آپ بننا چاہتے تھے. اب پیارے آقا نے کیا یہ فرمایا حسان کیا کہہ رہے ہو, حسان کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست شفقت بلند فرمائے اور بلند فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. مولا روح القدس کے ذریعے, حضرت جبریل کے ذریعے, مولا حضرت جبریل کے ذریعے حسان کی تائید فرما,
حسان کی تائید فرما، حسان کی مدد فرما، مولا جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی معجزات، بات یہ ہے کہ ہر ایک معجزہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام معجزات جو دیگر انبیاء کو ملے وہ بھی، اور جو دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیے وہ بھی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اندر جمع فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو اس زمانے کے کچھ بدہضمی کے شکار لوگ تو یہ کہتے ہیں نا ہم جیسے تھے، تو ہم جیسے کی تو بات ہی چھوڑ دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن اگر میرے آقا کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ ہم جیسے تھے۔ حضرت عائشہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بڑا چڑھا کر بتا رہی ہیں، جو ہیں ان کی ذات مقدسہ تمام انبیاء کی سردار ہے، میرے کریم آقا امام الانبیاء ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدہضمی اتنی زیادہ ہے جس کو دیکھ ہم جیسے ہی تو تھے۔ اور پھر مثالیں، آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ فلاں چیز کیوں کرتے ہیں؟ تعظیم نبی کیوں کرتے ہیں؟ میرے امام نے بات ختم کر دی کہ شرک ٹھہرے جس مذہب میں شدت محبت حبیب، تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے الحمدللہ، حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ چلیں یہ بھی میں ضمن میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام کہتے مروڑ اٹھتی ہے نا کہ آپ اللہ رب العزت سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقام سے زیادہ اللہ کے نبی کا مقام بتاتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت معمولی سا معصومانہ سوال، بچوں والا سوال، آپ جو حدود مقرر کر رہے ہیں نا اللہ کی، اللہ رب العزت کی جو حد قائم کر رہے ہیں، جو لمٹ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ، صرف آپ آ کر ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی حد کیا ہے، چھوٹی سی بات۔ پھر آپ کہیں گے اللہ کا ذکر تو لامحدود ہے، اللہ کا ذکر تو لامحدود ہے، وہ تمام لمیٹیشن سے پاک ہے، وہ مبرہ ہے ہر چیز سے۔ جب اللہ کے ذکر کی کوئی حد ہے ہی نہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، بالکل مٹ جاتی ہے کہ نبی کا ذکر اللہ سے بڑا ہو گیا۔ بس اللہ اللہ ہے، اور حضور علیہ السلام اس رب کے بندے ہیں، اس رب کا ایسا نور ہے جو بشریت کے پردے میں، لباس میں اس کائنات میں تشریف لائے، اور کائنات میں تشریف لانے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے نور کی چمک سے جو لوگ ظلمتوں میں تھے، گناہوں میں تھے، تاریکیوں میں تھے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہر ایک کو ہدایت عطا فرما دی۔ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت ملی ہے ایسی، تو پھر بتائیے، جیسی ہدایت اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمائی، آج کائنات میں ڈنکا اگر بج رہا ہے تو میرے حضور کا، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی شان تو ہے ہی نرالی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم
کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس میری بات یہاں ختم ہو رہی ہے، میں اس سے آگے لکھ ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ کتنی شرک ہے، اتنی تعظیم بھی نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا بھائی سن لو، کان کے پردے ہٹاؤ اور دلوں میں اتارو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ختم کر دی، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے بات یہاں تمام کر دی کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کی ذات بلند و بالا ہے، لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں جس طرح ہر لفظ پر زبر ہے اور صرف زال پر زیر ہے، بالکل اسی طرح یا رسول اللہ آپ ہر شے سے اعلیٰ، آپ ہر چیز سے اعلیٰ ہیں، صرف اللہ آپ سے اعلیٰ ہے۔ بس بات یہاں اعلیٰ حضرت نے ختم کر دی، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہو اور اس میں شرک ہو جائے، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، دشمنان احمد پر شدت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ رسالت۔ ایسے نہیں، اب پتہ تو لگے جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے ہم جیسے تھے، انہیں پتہ تو لگے کہ ہم جیسے نہیں تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر یمامہ جنگ میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا تھا نا صحابہ نے کہ حضرت والا یہاں کفار جو مسلمہ کے نبی ہونے کو مانتے ہیں وہ بھی آ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جب وہ کہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو تم اس نعرے کے ساتھ جوڑ۔ کیا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا؟ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، اشعار بڑے یاد آتے ہیں۔ یمامہ جنگ میں بھی کفار تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ جی جناب، اس وقت بھی کافروں اور ایمان والوں میں فرق ہی نہیں تھا کہ وہاں کافر جو تھے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، مسلمہ کو اپنا نبی مانتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں یہی ہے کہ جو اب ہماری زبانیں زیادہ نہ کھل جائیں، بس بات یہاں اتنی کہ یمامہ جنگ میں بھی کفار تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ۔ بات یہ ہے، لیکن جس کو دیکھو پیٹ میں مروڑ، ہم جیسے تھے، کوئی اگر آپ یہ کہتے نا ہم جیسے تھے، میری بڑی غور طلب بات ہے، یہ آخری بات ہے، بالکل اب یہاں انف ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم جیسے تھے، جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جناب۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنایا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنایا، بس بات ختم کر دی، خاتم النبیین۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک عمارت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک عمارت ہے اور اس عمارت میں بڑی خوبصورتی ہے، ہر کوئی اس خوبصورتی کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں وہ ہوں جس نے اس اینٹ کی جگہ بھری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہاں پہ بات ختم کر دی، پھر ہم جیسے تھے کا سوال ہی ختم ہو گیا، بات بالکل انف کر دی۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جناب ہم جیسے تھے نہیں تھے، ہم سے بہت ہی زیادہ افضل و اعلیٰ تھے۔ جس مقام پر حضور علیہ السلام کی سواری مبارک نے، جس مقام پر حضور علیہ السلام کی سواری مبارک نے
آپ کے دراز گوش نے پیشاب کیا ایک مرتبہ، دنیا کی ساری عزتیں اس مقام کی جگہ نہیں لے سکتی، ہم جیسا ہونا تو دور کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام کی سواری مبارک نے ایک مرتبہ پیشاب کیا ہو، دنیا کی ساری عزتیں جمع ہو جائیں، وہ اس مقام کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر حضور کے جیسا ہونا تو یہ تو بات ہی ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کم عقل لوگوں کو اور کم عقل عقیدے والوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے یا جیسا اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایسے عقائد والوں سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔